الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جو عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کا علم، اس کی قدرت اور مدد ہر جگہ ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم موسم بہار، جو رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں ہم بقید حیات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہم سے جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں عبادتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے. الہ العالمین، ہمارے درمیان سے جو بھائی بہن جو گزر گئے ہیں، جو ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما، اللہ ان سب پر تو رحم فرما، آمین. یہ رمضان مبارک ایک ایمان والے نیک بندے اور بندی کے لیے جم کر نیکیاں کمانے اور اپنے آپ کو سنوارنے سدھارنے کا بہترین سنہرا موقع ہے. اور ایسے موقع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیک اعمال کو برباد کرنے والے. نیک اعمال کو کن چیزوں سے بربادی لگتی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہمارے اعمال اکارت جاتے ہیں. انسان اپنی زندگی کے اندر ہر روز صبح اور شام نیکیاں کرتا رہتا ہے، مگر ان نیکیوں کی حفاظت کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی نیکیاں ہلاک ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے جس انسان کے پاس ایمان کی قدر و قیمت نہیں، اس کے اعمال رائگاں اور ضائع ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں. انہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا: اے اللہ کے نبی، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں خبر کروں، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دوں جن کے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال جو ضائع ہو جا رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، نماز روزہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال غارت ہو رہے ہیں، ان کے اعمال برباد ہو رہے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوشش ضلالت میں، گمراہی میں ہوتی ہے دنیا کے اندر. وہم یحسبون، اور یہ سمجھتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کتنے ایسے بدعتی لوگ ہیں، بدعات کے اندر رہ کر خرافات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایمان کی انہیں کوئی قدر و قیمت نہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، پتے پتے میں، ذرے ذرے میں تو کہتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائی گئی. صحابی رسول نے کہا: اللہ کے نبی، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا: اہیا مؤمنہ، کیا وہ مومن ہے؟ کیا وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے؟
اللہ کے نبی آپ ہی سوال کریں. اللہ کے نبی نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ وہی اشارت الی السما, وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے. اللہ اوپر ہے, اللہ عرش پر ہے. سبحان اللہ. دوسرا سوال آپ نے کیا من انا, میں کون ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر اس خاتون نے جواب دیا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ مومنہ ہے, اس کو آزاد کر دو. ایک لونڈی جس کو آزاد کرنے کے لیے ایک صحابی رسول اللہ ہے, اور آپ نے اس کا ایمانی ٹیسٹ لیا 2 سوال کے ذریعے. لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے, اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے سلسلے میں شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں, لیکن رہبری, رہنمائی اور اپنے دینی مسائل کا حل کسی اور امام اور اسوہ سے, کسی اور مقتدا سے اپنی رہبری مانگتے ہیں. اللہ المستعان. یہ بڑی بدنصیبی ہوگی کہ جس کا نماز, روزہ, زکوٰۃ ادا ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ایمان کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اعمال اکارت جائیں گے. انہی کے تعلق سے اللہ نے کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جب آپ ان پر قرآن پڑھ کر سناتے ہیں کہ بھائی قرآن میں آپ بول رہے ہیں نا صحیح ہے, ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے, ہمارے محلے میں ایسا نہیں چلتا, ہمارے محلے کا ایک اصول ہے. جب آیات قرآنی آپ پڑھتے ہیں, احادیث نبی آپ سناتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا طریقہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں, وَلِقَائِهِ, اور رب کی ملاقات. اللہ اکبر. میرے بھائی وہ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا جس کا ایمان اور عقیدہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے. اور پھر اللہ نے فرمایا فَحَبِّتَتْ أَعْمَالُهُمْ, ان کے اعمال اکارت جائیں گے, رایا گا جائیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, جتنے بھی نے کام کیا ہے ایمان کے بغیر, کفر کے ساتھ, شرک کے ساتھ, اس کے اعمال کو ہم کوئی وزن نہیں کریں گے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پر نیک اعمال کو برباد کرنے کا جو ذریعہ ہے, وہ جو سسٹم ہے, وہ شرک باللہ, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے اسماء و صفات میں, اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا. نماز پڑھ رہا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے, نماز کے فوراً بعد قبر پر جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اور پھر یہ تاگے, کڑے, تعویذوں پر امید رکھتا ہے کہ یہ مجھے شفا دیتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے میرے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, اور آپ سے پہلے بھی بہت ساروں پر وحی کی ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, دنیا کی سب سے پاکیزہ برگزیدہ شخصیت میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب کر کر کہہ رہا ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہوا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے اعمال اکارت جائیں گے, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء و رسول جن کا تذکرہ ہوا ہے, اگر ان لوگوں سے بھی شرک سرزد ہوا نا, ان کے بھی اعمال اکارت جائیں گے. اللہ اکبر. آج کا مسلمان, آج کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس عقیدے کے ساتھ اولیاء اکرام کی قبروں اور مزاروں پر حاضری دیتے ہیں کہ مدفون اولیاء ہماری مصیبتیں دور کرتے ہیں, ہماری مشکلات کو آسانی دیتے ہیں, ہمیں بچہ دیتے ہیں, ہمیں کاروبار میں برکت دیتے ہیں. اس نظریے کے ساتھ, اس عقیدے کے ساتھ مزاروں کی حاضری دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے سورہ یوسف میں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ بظاہر ایمان والے نظر آتے ہیں, جبہ, پگڑی, ٹوپی, دستے, یہ سارے معاملات بظاہر مسلمان ہیں, لیکن ان کی زندگی میں شرک ہے. تیسرے نمبر پر جو اعمال کو برباد کرنے والی چیز, جادو اور کاہنوں کے پاس جانا. اللہ اکبر. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں. پریشان حال اور مصیبت زدہ انسان اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, اپنی گم شدہ چیزوں کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے, اور پھر اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں
کہ یہ ہمارا بھلا کر دیں گے، ہمارے مشکل کو آسان کریں گے. اور یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، اگر کسی عراف کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی بھوشوانی کرنے والے کے پاس اگر کوئی آدمی جاتا ہے فصدقہ بما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، ہاں ایسا آپ بولے جیسا چھوڑا. پال کھولنے والے کے پاس جا کر آدمی اگر اس کی تصدیق کرتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور ابو داؤد کی روایت من اتا کاہنا، اگر کسی کاہن کے پاس، کسی ستارہ کو دیکھ کر بولنے والے، کتنے ایسے لوگ ہیں اگر کچھ دریافت کرنے جائیں آپ کی امی کا نام کیا ہے، آپ کے ابو کا نام کیا ہے، ایسے کچھ باتیں پوچھ کر کہانت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کی بات کی اگر کوئی تصدیق کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا انکار کیا. چوتھے نمبر پر بدعات ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کرتا ہے. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اس میں کسی قسم کے حذف و اضافے کی بات نہیں. ایک وہ عربی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر ایمانیت کے تعلق سے پوچھا اور آپ علیہ السلام نے اس کو شہادتین کے اقرار کے بعد نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی تعلیم دی اور جاتے ہوئے کہا اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں میں اس میں زیادہ بھی نہیں کروں گا کم بھی نہیں کروں گا. ہمیں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی چیز اضافہ یا کم کریں، اور پھر اگر کوئی حصول ثواب کے لیے، نیکی پانے کے لیے نئے طریقے ایجاد کرے تو اسے بدعات کہتے ہیں. اور اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی عورت دین کے نام پر، شریعت کے نام پر ثواب سمجھ کر کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو وہ کام مردود ہے، قابل رد ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر نیک لوگوں کو، موحدین کو، اللہ کے ماننے والے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سر غم تسلیم کرنے والوں کے لیے آب کوثر پلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ آب کوثر نصیب فرمائے، آمین. میرے پیاروں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو وضو کے آثار کی وجہ سے پہچانیں گے. وہاں پر بہت سارے بدعاتی، خرافاتی بھی آگے بڑھیں گے. اللہ کے فرشتے ان بدعاتیوں کو مار کر ہکالنا چاہیں گے، دور کرنا چاہیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میرے امتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم آپ کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر کیسے کھلواڑ کیا، دین کے نام پر کیسے نئی نئی چیزیں شروع کی تھی. تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی کہیں تو بھگا دو ان کو، دور کر دو ان لوگوں کو بھگا دو. میرے دوست اور عزیزو، پانچویں چیز جو انسان کے نیک اعمال پر مٹی ڈالنے والی، نیک اعمال پر کیے کرائے پر پانی پھیرنے والا ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو مخلص بنائے، اللہ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے. مطلب یہ کہ آدمی اپنی زندگی میں نیک اعمال جو کرتا ہے، عقیدہ توحید کو قبول کرنے کے بعد، عقیدہ رسالت کو قبول کرنے کے بعد جو اعمال صالحہ کرتا ہے اس کا عین مقصد ہوتا ہے رب کی رضامندی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا خطاب ملے. وہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا والے ناراض ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دنیا والے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کوئی بات نہیں، دنیا والے بائیکاٹ کرتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بس آدمی اس اعتبار سے اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سسر دیکھ رہے ہیں، ہمارے سیٹ دیکھ رہے ہیں، ہمارے فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کسی کو دکھانے کے لیے، اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس سلسلے میں الترغیب الترہیب کی ایک روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام، شداد بن اوس کے راوی حدیث ہیں، کہا پیارے نبی علیہ السلام نے من صام یرائی فقد اشرک، جس کسی نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے. ارے سارے لوگ روزہ رکھ رہے، میں نے رکھا تو کیسا؟ ہمارے محلے کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، اگر میں نے رکھا تو لوگ کیا بولیں گے؟ ہمارا اسٹاف پورا روزہ رکھ رہا ہے، اگر میں نے روزہ رکھا تو کیا بولیں؟
من صام یرائی فقد اشرک، جس کسی نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن صلی یرائی، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا سیٹ مجھ کو دیکھ رہا ہے، بچے کا رشتہ ہونے والا ہے اور بچی والے آئے وہ ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، جس کسی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا. اور آپ نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس کسی نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا. وہ مسلم کی مشہور حدیث جس کو روایت کرتے ہوئے، جس کو بیان کرتے ہوئے 3 4 مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی طاری ہوتی، وہ بے ہوش ہوتے ہیں. لیکن میرے دوستو، یہ ہم کمزور ایمان والے ہم آسانی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور سن لیتے ہیں. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 یا 4 مرتبہ غشی طاری. کہا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ 3 لوگ ہیں، ایک عالم ہے، ایک مالدار ہے، ایک صحت مند تندرست مجاہد آدمی ہے. اور تینوں کے تعلق سے آپ جانتے ہیں جہنم کی آگ ان سے سلگائی جائے گی. اور یہ اس وجہ سے کہ عالم اپنی زندگی میں اپنا علم کا استفادہ عوام الناس خواص کو اس لیے پہنچایا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں. کیا اچھا پڑھتے بھائی قرآن، کیا زبردست تقریر کرتے بھائی، ان کا علم خوش. اگر کسی کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے، کسی کی واہوائی بٹورنے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنا علم صرف کرتا ہے، اگر کوئی مالدار اس لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے لوگ اس کو فیاض بولیں، اس کو داتا بولیں، کیا بھائی ہمارے سیٹ صاحب پورے لوگوں کو کھانا کھلاتے، پورے لوگوں کو کپڑا پہناتے، اب اس کے بعد اور بھی کر رہے ہیں لوگوں کی خوشی ہو کر. اگر کوئی مجاہد اس لیے جہاد میں شرکت کیا، اس لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اپنی طاقت کا استعمال کیا کہ لوگ اس کو طاقتور بولیں، صحت مند بولیں، اگر اس وجہ سے کرتا ہے تو پھر یہ بہت بڑے خسارے والے لوگ ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنے تو کہنے لگے قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بعدهم. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کے بارے میں، یہ آج کے ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں کے بارے میں کیا بات ہوگی. ثم بكى معاویہ، راوی حدیث بولتے ہیں کہ حضرت معاویہ اس کے بعد رونے لگے، بکان شدیدہ، بہت سخت رونے لگے. اس حدیث کو سننے کے بعد بڑی سختی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ رونے لگے. یقول الراوی حتی ظننا انه حالک، راوی کہتے ہیں وہ اتنا رونے لگے، حضرت معاویہ اتنا رونے لگے ہمیں ایسے لگا جیسے ابھی ہلاک ہو جائیں گے، جیسے مر جائیں گے. اللہ المستعان. میرے بھائیوں، قیامت کے دن ریاکار بری طرح رسوا ہوگا، ریاکار قیامت کے دن بری طرح رسوا ہوں گے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ خدشہ جو ہے وہ شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شرک اصغر ریاکاری ہے. قیامت کے دن اللہ ریاکار سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ بھائی جو نیک کام جو کرتے تھے، جس کو دکھانے کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے تم یہ نیک کام کرتے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی نیک کام کسی کو دکھانے کے لیے کیے ہیں، اللہ کہے گا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جا کر ان سے بدلہ لے لو. جن کو خوش کرنے کے لیے تم اعمال کرتے تھے آپ ان سے بدلہ لے لو. ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا فیکم اخفا من دبیب النمل. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارے درمیان شرک ایسے سرایت کر جائے گا، ایسے گھس جائے گا، ایسا تمہاری زندگی سے شرک نکل جائے گا جیسے چونٹی نکلتی ہے، چونٹی چلتی ہے، چونٹی کی جو چال ہے جس کو آدمی محسوس تک بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے دوست اور عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے. پھر آپ علیہ السلام نے اس ریاکاری سے بچنے کا حل بھی بتایا. سأدلکم علی شیء، آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ ہمیں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اذا فعلتہ، حضرت ابوبکر کو کہہ رہے ہیں اگر تم یہ کام کرو گے اذهب عنك کبائر الشرک والصغائر، جب تم یہ دعا پڑھو گے تو تمہارا چھوٹا شرک، بڑا شرک، ساری چیزیں جائیں گی. وہ دعا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ تو مجھے بچا لے، ان اشرک بک،
میں تیری ذات میں شرک کروں، تیرے اسماء و صفات میں، ربوبیت اور الوہیت میں شرک کروں، وانا عالم، جان بوجھتے ہوئے، واستغفرک لما لا اعلم، اور میں اس گناہ سے بھی، اس شرک سے بھی معافی چاہتا ہوں، میں اس شرک سے بھی مغفرت چاہتا ہوں جس کو میں غیر شعوری طور پر کیا۔ یہ جامع صغیر کی روایت ہے۔ چھٹے نمبر پر اعمال کو ضائع کرنے والی چیز، صدقہ کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا، حاجت مندوں کی مدد کرنا، مصیبتوں کے کام آنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا انکم لتنصرون وترزقون بضعفائکم، لوگو تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ ترزقون، تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہیں ترزقون، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہارا ساتھ اللہ کے ساتھ، تمہارا ساتھ اللہ، تمہارے ساتھ جو ہے اللہ کی معاونت ہوتی ہے، اللہ کا تعاون ہوتا ہے۔ مگر صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان لانا ایسا گناہ ہے جس سے نیکیاں ضائع اور برباد ہوتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، نیکی کرنے کے بعد احسان جتا کر، نیکی کرنے کے بعد ان کو تکلیف دے کر۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف سورہ دہر میں کی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ یہ اللہ کے ایمان والے بندے وہ ہیں جو اپنی چاہت ہوتے ہوئے، خود ان کو ضرورت ہے، خود بھوکے ہیں، خود ضرورت مند ہیں، اس کے باوجود لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بھائی ہم نے جو آپ کو کھلایا ہے، ہم نے آپ کی جو مدد کی ہے، آپ کا جو تعاون کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی سلامی نہیں چاہتے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم سالہ سال سے مدد کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ ناشکری کا معاملہ کرے یا کبھی مل کر شکریہ ادا نہ کرے، سلام نہیں کرتا، ارے اب بہت پیسے والا ہو گیا، اب اس کو نہیں دیں گے۔ اب اللہ المستعان، میرے بھائیوں ایسا ہرگز نہ کریں، یہ چیز جو ہے اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ 7ویں نمبر پر اعمال کو برباد کرنے والی چیز، تنہائی میں موقع پا کر برائی کرنا، تنہائی میں موقع پا کر برائی کرنا، تنہائی میں لوگوں کی نظروں سے بچ کر نیکی کرنا جتنا بڑا نیک کام ہے، جتنا اجر و ثواب کا کام ہے، قیامت کے دن جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَرَجْلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کسی نے تنہائی میں، اکیلے میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ جو اللہ کی خشیت، اللہ کا روب، اللہ کا دبدبہ، اللہ کا تقوی یاد کر کر آدمی اپنے تنہائی میں رویا۔ میرے پیاروں، میری ماؤں بہنوں، ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ کیا ایسا کوئی لمحہ، ایسا کوئی موقع ہماری زندگی میں آیا ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روئے؟ ہم اپنا دکڑا، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں، اپنے گھر کے قصے، کہانیاں، یہ ساس بہو کے ننند کے قصے نہ جانے اپنے دکڑے ہم اوروں کو سناتے ہیں، رو رو کر سناتے ہیں۔ ہماری ساس ایسا ہم پر ظلم کر رہی ہے، ہماری ننند ہم پر ایسے ظلم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے، ہمارے شوہر ہم پر گھر میں ایسے پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کے واسطے یہ بات یاد کیجئے، کیا کبھی ہم نے اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے رویا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما؟ جس طریقے سے تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، تنہائی کی نیکیاں، چھپ کر نیکیاں کرنا، چھپ کر صدقہ کرنا جتنا نیکی کا کام ہے، ویسے ہی چھپ کر گناہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ہمارے نیک اعمال کو ڈیلیٹ اور فارمیٹ کرنے کا خطرناک ذریعہ ہے۔ اسی طرح تنہائی میں لوگ نظروں سے بچ کر برائی کرنا بھی ایک بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع اور برباد ہوتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. خوب نمازیں پڑھا ہوگا, خوب روزے رکھا ہوگا, خوب صدقہ و خیرات کیا ہوگا, دنیا کے اندر بڑے بڑے نیکی کا کام کیا ہوگا, تہامہ پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہواؤں میں ذرات کی طرح بکھیر دے گا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. ایسے لوگوں کے اعمال کی طرف ہم چل کر جاتے ہیں اور ان کے اعمال کو کچرے کی طرح اڑائیں گے. جیسے دھوپکالے کے سیزن میں, سخت دھوپ میں جب ہوائیں چلتی ہیں, پورے محلے اور بستی کا کچرا ایک ہوا کا سمے بناتا ہے کچرے کا اور اڑتا ہوا جاتا ہے. اس طریقے سے اس آدمی کے اعمال ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے. حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی ذرا بتائیے تو صحیح یہ بد نصیب لوگ کون ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکیں. سبحان اللہ. میرے دوستو آپ ذرا یاد کریں, یہ وہ صحابہ ہیں جن کی زندگیاں ایمان اور تقوی پر گزری ہیں, جن کی صبح اور شام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزری ہیں, جن کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ان کے دل متقی تھے. اور پھر یہ ثوبان رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی ذرا وہ بد نصیب لوگ کون ہیں ذرا آپ بتائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہم من اخوانکم. ارے بھائی وہ تمہارے ہی بھائی ہیں. جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, جیسے تم روزہ رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, جیسے تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جب تنہائی میں اکیلے میں موقع پاتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو, اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. وہ کسی کا خیال نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ سمجھتے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ سمجھتے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اور آج کے دور میں یہ گناہ بہت آسان ہو گیا. کیا چھوٹے, کیا بڑے, کیا مرد, کیا عورتیں, کیا پڑھے لکھے, کیا ان پڑھ, جدھر جس کو دیکھو. جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اکیلے میں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک صاف بنائے. اللہ تعالی ہماری تنہائیوں کو تقوی والی لمحات بنائے. میرے دوست اور عزیزو اللہ سے ڈرے. 8ویں اور آخری بات آج کے لیے, بندوں کے حقوق کی پامالی. بندوں کے حقوق کی پامالی. حقوق اللہ ایک چیز ہے, حقوق العباد ایک چیز ہے. حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہے, حقوق العباد اللہ کے بندوں کے حقوق. اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اللہ کے خوب حقوق ادا کر رہا ہے, ہر 100 سال 2 سال میں عمرہ پر جا رہا ہے, حج پر جا رہا ہے, جیسے اللہ اس کو طاقت دیا ہے لوگوں کو خوب کھلاتا ہے, لنگریں لگا رہا ہے, بے تحاشا لوگوں کی مدد کیے جا رہا ہے, لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں بندوں کے حقوق مارا ہے تو پھر وہ اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا, اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا اتدرون من المفلس. کیا جی تم لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ ہم بھی بولتے ہیں نا, ارے وہ بڑا مفلس کنگال آدمی ہے, اگر مار کر نکالیں 10-20 روپیہ اس کے پاس نہیں نکلے گا, کنگال آدمی ہے. صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے نبی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے, وہ مفلس آدمی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ. میری امت کا مفلس قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکات. نمازوں کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, صدقات و خیرات, زکات کے ساتھ آئے گا. ویاتی شتم ھذا. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا. وَقَذَفَ هَذَا. کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی پر تہمت لگایا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. اور کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو پریشان کیا ہوگا. لیکن قیامت کے دن یہ نماز روزے زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا. لیکن یہ جن لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا ہے, جن کو پریشان کیا, جن کو ہراسمنٹ کیا, جن کی زندگیوں میں جینا حرام کر دیا تھا, وہ لوگ آئیں گے, اپنے گناہ اس کے سر تھوپیں گے اور اس کی نیکیاں لے کر چلتے بنیں گے اور یہ جہنم میں چلا جائے گا. میرے دوست اور عزیزو, ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. یہ مختصر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی, اور سب سے بڑی بات جہاں ہم توحید کی بات کرتے ہیں وہاں اطاعت رسول کی بات آنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا.
اگر تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، فارمیٹ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ آج کے اسمارٹ فون استعمال کرنے والے ڈیلیٹ فارمیٹ کے انداز کو جس طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اگر نیکیاں کی ہیں اور رسول کی اطاعت نہیں کی ہے، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے سے منع کیا گیا، تو پھر ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو رسول کی تعلیم سننے کے بعد رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی بات سننے کے بعد کہتے ہیں نہیں ہمارے امام صاحب کے پاس ایسا ہے، تو پھر انہیں الارم بجتی ہے سورہ نور کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ ہوشیار رہیں جو رسول کریم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کی زندگی میں فتنہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی زندگی میں عذاب علیم آئے۔ آج مسلمانوں کی زندگی میں یہ فتنے کے کم ہیں، جو ہر طرح کی آزمائشیں، ہر طرح کی مار پیٹ، ہر طرح کی دھکیستی، ہر طرح سے جو پریشانیوں کا جو سامنا آج مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی کر رہی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں توحید دور ہوئی ہے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام پر، رسالت پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے نیکیاں ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پر ہم نیکی کرتے ہیں وہاں پر نیکی کی حفاظت کرنے اور اس نیکی کے قبول ہونے کی کوشش کریں، اس نیکی کو قبول کروانے کی فکر کریں، جس طریقے سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے پیارو، ہم بھی اپنی زندگی میں جس انداز سے ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کے بعد اس بات کی فکر کریں یہ اللہ کے پاس اس کو قبول کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما، اللہ جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما، اللہ جہاں کہیں مسلمان مارے پیٹے ستائے جا رہے ہیں اللہ ان کی تو حفاظت فرما، اللہ تو ان کے لیے حامی اور ناصر ہو جا، اللہ ان کی تو کفایت فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ جو ظالم ہاتھ مسلمانوں کے خلاف اٹھ رہے ہیں اللہ ان کو شل کر دے، جو مسلمانوں کے خلاف جو قلم لکھ رہے ہیں اللہ ان قلموں کو توڑ دے، اللہ جن کاغذوں پر مسلمانوں کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اللہ ان کاغذوں کو پھاڑ دے، اللہ جن دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف دہشت اور وحشت کے جذبات، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے جذبات پیدا ہوئے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بیمار کر دے، اللہ ان سب پر اللہ تیرا خصوصی عذاب نازل فرما جو مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی اور بالخصوص ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور مواسات کا معاملہ کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ تو ایمان والا خیر خواہی والا معاملہ عطا فرما، اللہ ہم سب پر رحم کرم کا معاملہ عطا فرما، اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ ہم سب کے نمازوں کو روزوں کو صدقات و خیرات کو قبول فرما، ریاکاری اور دکھاوے سے بچا، اللہ توحید اور اطاعت کو اپنی زندگی میں لازم پکڑتے ہوئے اپنے اعمال صالحہ کی فکر کرنے، اپنے اعمال صالحہ کو سلامتی کے ساتھ لے کر آخرت تک پہنچنے کے اللہ ہم کو توفیق عنایت فرما، اللہ ہمارے درمیان جو بھی بے روزگار ہیں اللہ ان سب کے لیے روزگاری کا انتظام عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اللہ ہمارے نوجوان جو پریشان ہیں اللہ ان سب پر آسان عطا فرما، جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بن بیائی کے ہیں اللہ ان سب کے لیے نیک جوڑوں کا تو انتظام فرما، اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔